إب أحمد حدث وإلى حسن حنظل حدث سيد الوالد الرحمن بن سجان سيد الوالد أبو علي بن الرحمن بن سجان سيد القدر بن سجان وإلى وكان سجان وإلى روح بمود سوى ساداتنا علي بعد وذوي الحكم من جنس سلطان الأولياء كتب ربنا شهد القادر أن قدس الله سرا وإلى رشيد كان شيخ أحمد بن الشيء سمر شيخ جن البغن شهد شاهدنا شهد عبد الرحمن بلاجا بجل أحمد وإلى شهد عبد الرحمن بجل وإلى شهد الشاهدين وإلى أرواح أمن في الإمام إمام شافعي ومحني مالك محمد أحمد حنبلي حجة الإسلام إمام غزالي وإلى إمامنا إمام رافعين وإلى أرواح إمام بخلنا أصحاب السنة إمام محمد زين الشام الشيخ شيب الشيخ شيب ومر الشيخ شمر الشيخ شيخ حد الشيخ رام الشيخ أحمد دهن وإلى روح إلى شيخنا وإلى بن سلم محمد سامر الشيخ سلفان خليل البنك الحضرة الشيخ كي سمر الشيخ عبد الرحمن معلم سبيل الجامع معلم شافعي الزمين كي شمن سن سادة والي سون خصوصا إلى سنن gunung jati شيخ ممكن شيخ تعالى الشيخ عبد الجميل الشيخ عباس الشيخ مرتضى عباس بن عباس الفراهيم وإلى كي مدسين كي محمد تنسين كي إلى مشكور كي عبد القاسم الفراهيم وإلى ساداتنا الصوفية المحققين وإلى العاملين وعبر سنفة القرآن لأهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا مشكورا إلى مغاربها أن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة أن الله يعلي درجا في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم أنوار في الآخرة من الفتوح والمنو والرسوس وحجاسات الروات والنسوان الله والسلامة والأمل عن في السالمين غالين محفوظين مرزوقين في خير عافية بنسل البشر وسلم كرات صاحب الكتاب صاحب سيد الضرائح حبيب علي بن حسين الحابسين وإلى صاحب الكتاب شيخ نويل بن صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد أشرف بدر في القول أشراج يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأسداق يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود
يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحد القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى منه وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وقطع عليه علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت في عقده القسمة. واصل أشرف خلقي وجل عبده رحمة تعلقت إراده الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عالم الشهادة والغيون. فما جل هذا المن الذي انتقر به المنان وما هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود وتعطرت وجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قروان وضع هذا الحبيب وعند السماوات والأرض ومن فيهن بترحيم وامطار الجود إليه على أهل الوجود التثن وأنسلة الملك التبشير للعالمين تعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشرك عن هذا المستور ليبرز نوره كامل في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على أن الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. وحاضر توفيق الله سيدة مريم سيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما انقص الله له من الشريف بالقسمة الوافية. فأن فات الوقت الذي رد الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله
Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita berkeyakinan kepada Allah, seluruh hajat kita, seluruh daripada apa yang kita munajatkan Allah akan mengabulkannya. Terutama kita mohon minta sama Allah agar diberikan istiqamah. Karena sesuatu yang sangat terpenting dalam kehidupan kita istiqamah, terus menerus dalam sebuah kebaikan. Rasulullah menyatakan, inna ahabbal a'mal 'indallah ad-du'a-du'amuhu wa in qallah. Sesungguhnya sesuatu yang sangat teristimewa dari perbuatan seorang manusia di sisi Allah, adwamuha, istiqamah, mudawamah, wa in qallah, walaupun sedikit. Ya, saya mengharapkan, kita mengharapkan sama Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqamah untuk bisa mengamalkan dari sesuatu yang kita dapatkan dalam pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Karena semua yang kita pelajari semata-mata untuk menuju ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, kenapa kita mengawali daripada seluruh kebaikan terutama pengajian kita dengan membaca salat kepada baginda Rasul? Karena harus kita pahami bahwa Rasul merupakan uswatun hasanah. Apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan tidak lepas daripada sesuatu yang Rasulullah contohkan bagi kita. Oleh karena itu bersyukur kita masih diberikan kemampuan untuk bersalat kepada baginda Rasul, dan insyaallah kita bermohon agar bisa ittiba' li sunnati. Ya. Kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi prinsip yang akan kita dapatkan apabila kita ingin mendapatkan sesuatu yang sangat mulia si Allah dengan masuk surga bersama Rasulullah, an ahya sunnati, hidupkan sunnah-sunnah Rasul. Dari seluruh rangkaian sunnah Rasulullah SAW yang sangat utama adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Kenapa? Kita tidak mengetahui sesuatu yang akan kita kerjakan dalam ibadah kita, sholat kita, ngaji kita, baca Quran kita, puasa kita, tidak akan mendapatkan kesempurnaan tanpa ilmu yang kita dapatkan daripada guru-guru kita. Ya, jadi ilmu ini akan mengantarkan seseorang untuk mendapatkan kesempurnaan dalam sebuah amal, sebuah kebaikan. Jadi orang akan melakukan salat, kalau tidak ada ilmunya dia akan sia-sia. Dalam sebuah keterangan, wa kullu amalin bi ghairi ilmin a'maluhum mardudatun la tuqbalu. Seluruh amal, walaupun pandangan menurut kita adalah amal yang saleh, amal yang baik, tapi bi ghairi ilmin, tanpa pengetahuan yang kita dapatkan daripada guru-guru kita, bagaimana tata cara salat yang benar, bagaimana berwudu, taharah, bagaimana kita mengaji Al-Quran, bagaimana kita untuk puasa, tanpa ilmu, a'maluhum mardudatun la tuqbalu, akan tertolak. Bersyukur bagi diri kita telah diberikan kemampuan untuk sama-sama duduk di majelis ilmu. Dan bahkan Rasulullah telah memberikan kabar gembira kepada mereka yang istiqamah untuk duduk dalam sebuah majelis ta'lim. Ketika Rasulullah berkata kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, julusukum fil masr ilmi sa'atan khairum min alfi rak'atin. Ya Abu Dzar, duduknya kamu dalam sebuah majelis ilm sa'atan, bukan 1 jam, sesaat, ya. Kita kan sa'atan, sesaat, sebentar saja kita mendapatkan ilmu dalam sebuah majelis ilm, khairun, itu lebih bagus, min alfi rak'atin, ketimbang kita melaksanakan salat sunnah 1000 rakaat. Kita bisa bayangkan 1000 rakaat kita yang namanya taraweh 23 saja itu sudah banyak yang lepas, ya. Apalagi ketika dibandingkan dengan 1000 rakaat. Itulah fadilah, keutamaan, keistimewaan bagi orang-orang yang selalu al-julus fi majalisil ilmi. Hadirin Allah muliakan, ketika itu Rasulullah keluar dari kamarnya. Ya, Rasulullah kamarnya tidak berjauhan dari masjid yang di Masjid Nabawi. Ketika Rasulullah keluar, di situ dalam dalam Masjid Nabawi itu ada 2 majelis zikir sama majelis ilmu. Ketika Rasulullah menghadiri atau menghampiri daripada majelis zikir, Rasulullah hanya tersenyum. Lihat, Rasulullah hanya tersenyum, tapi Rasulullah tidak duduk bersama mereka, hanya tersenyum. Dalam arti kata berbahagia, karena masih banyak para sahabat-sahabat yang berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah terus melakukan langkahnya melanjutkan kepada majelis ilm. Rasulullah duduk bersama mereka.
Artinya begitu mulianya majelis ilmu. Karena kenapa? Tidak memungkinkan kita bisa berzikir mengingat kepada Allah dengan baca tasbih, tahlil, takbir, tahmid kalau bukan orang yang telah mengajarkan kepada kita semua itu pada guru-guru kita. Dengan ilmu insya Allah kita akan mendapatkan satu kesempurnaan daripada ibadah yang kita lakukan. Dengan ilmu Rasulullah menjanjikan kita akan mendapatkan satu kebahagiaan untuk menggapai cita-cita kita, baik yang kita harapkan di dunia ataupun cita-cita di akhirat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul berjanji, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Jadi Rasulullah telah memberikan suatu kabar gembira, mereka yang ingin sukses, mereka yang ingin jaya dalam kehidupan dunia dengan apapun yang kita inginkan, mau jadi dokter, mau jadi konglomerat apapun juga, kebahagiaan dunia, fa alaihi. Ketika kita belajar ilmu nahu, fa alaihi itu iltizam alaikum, wajib atas kalian. Jadi fa'alaihi artinya iltizamu alaikum, kewajiban bagi kalian semua. Mana contohnya? Contohnya ya ladina amanu kutiba alaikumus siyam. Jadi ketika ada kata-kata alaikum itu kewajiban. Wahai orang beriman, wajib atas kamu as-siyam. Dan Rasulullah man arada dunya fa'alaihi ay iltizam alaih, wajib atas dirinya bil ilmi, untuk menuntut ilmu. Waman aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Ketika kita mendapatkan satu kehidupan yang sangat abadi, surganya Allah yaumul qiyamah, fa alaihi bil ilmi. Tapi kita diajarkan waman arada huma, ada kata-kata huma. Karena doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita menginginkan kedua alam itu dalam keadaan hasanah. Dengan apa? Fa alaihi bil ilmi, dengan ilmu. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah agar diberikan istiqamah untuk terus bisa menuntut ilmu. Tidak ada batasan bagi kita untuk ilmu. Jangan bahasanya kita sudah cukup, sombong. Manusia sudah menyatakan saya sudah cukup dengan ilmu yang saya dapatkan. Tidak. Ilmu itu terus harus kita dapatkan dan kita sempurnakan. Karena semakin banyak orang untuk ilmu, semakin ada kekurangan pada dirinya. Harus dipahami. Semakin banyaknya ilmu yang didapatkan, merasa dirinya banyak kekurangan, bukan merasa berkelebihan. Sesuatu yang berkelebihan, sesuatu yang disampaikan. Tetapi ketika dia diberikan semacam satu kelebihan, dia merasakan cukup, lama-lama dia akan mendapatkan suatu kekosongan pada dirinya untuk ilmu. Jadi tidak ada bahasa pembatasan untuk ilmu. Rasulullah mengatakan utlu ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita terus istiqamahkan sampai akhir hayat kita dalam kerana ilmu, karena ilmu akan mengantarkan satu kebahagiaan surga Allah nanti yaumul qiyamah. Alhamdulillah telah kita dapat membuka dengan salam kepada baginda Rasul, dan insyaallah akan kita teruskan pengajian kita untuk Rebo yang akan datang. Oh ya. Para hadirin yang Allah muliakan di sini insyaallah ya. Para jamaah dan juga warga Gang Tongkang, mungkin kita melihat kondisi daripada musolah kita yang sudah padat, yang sudah banyak dengan kegiatan-kegiatan. Terutama alhamdulillah kita bersyukur kepada remaja-remaja yang sudah bisa mengaktifkan daripada kegiatan daripada TPA. Ya, di samping itu juga kita melihat kondisi yang terjadi ketika datangnya Ramadan tahun kemarin atau yang kemarin baru berlalu, begitu sangat meriahnya, semaraknya daripada para kaum muslim muslimat untuk bisa kita sama-sama sholat tarawih berjamaah, sementara tempat kita masih dalam keterbatasan. Ya, oleh karena itu hasil musyawarah kemarin daripada para pengurus mushola, insya Allah kita akan mencoba untuk mengadakan pembangunan lantai 2, tapi tidak terlepas daripada sumbangsi dan juga doa daripada para jamaah dan juga warga Gang Tongkang. Salah satu upaya yang akan kita lakukan untuk kita bisa melakukan daripada pembangunan daripada lantai 2 insya Allah. Dan kedua kita mencoba nanti para jamaah ya, di sini nanti ada daripada para remaja untuk mendatangi daripada rumah bapak ibu ya.
di mana nanti para remaja akan menyodorkan surat, ya, surat itu berisi satu permohonan untuk menjadi donasi dalam hal untuk bisa menyisikan rizkinya ke kotak yang akan diberikan kepada bapak ibu nanti masing-masing di rumah. Adapun masalah isi, kita tidak mengikat, ya, kita tidak istilahnya menentukan. Silahkan dari uang belanja ibu-ibu ada 1.000, 2.000, masukin. Kita akan terima uang recehan, ya, bapak-bapak mungkin habis pulang kerja dari uang bensin ada kelebihannya 2.000, 3.000, masukin. Insya Allah jumlah yang akan kita terima kita tidak hitung, enggak kita hitung. Setiap awal bulan daripada minggu pertama, insya Allah para remaja Risbat akan berkeliling mengambil kotak-kotak yang sudah kita memang menyerahkan kepada Bapak Ibu di awal bulan. Jadi pengambilannya insya Allah kita awal bulan. Dan kita insya Allah di sini kita akan ada yang namanya kabel tis, ya. Di sini nanti kita akan kabel tis, kita potong. Kita tidak melihat jumlah berapapun isinya, kita akan taruh langsung ke dalam trash bag, ya. Kita akan melihat jumlah. Semakin daripada banyak yang dimasukkan, insya Allah Allah Maha mengetahui, semakin banyak pahala yang akan didapatkan. Oleh karena itu saya menghimbau kepada warga Gang Tongkang, yuk kita sama-sama fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam sebuah kebaikan dengan cara menyisihkan daripada rizki yang dimilikinya. Yang saya katakan tadi, ya, mungkin dari uang sisa belanja, dari uang sisa mungkin dari isi bensin, silakan masukkan ke kotak ini. Insya Allah sedikit demi sedikit kita akan kumpulkan. Kalau memang sudah terpenuhi suatu persyaratan, kita akan mencoba untuk membangun lantai 2. Mudah-mudahan sedekah yang kita berikan ke musola ini terus akan menjadi investasi kita untuk mendapatkan nilai kebaikan Allah sebagai satu wasilah atau bahasa kunci tiket untuk mendapatkan surga Allah nanti yaumil qiyamah. Terima kasih kepada para jamaah yang insyaallah mudah-mudahan bisa menerima kehadiran para remaja untuk mereka berkeliling ke rumah yang akan dikunjunginya. Kita tutup dengan pembacaan doa daripada Simtut Dolal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli yatin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما الله فقرا من دار الأصافي المحمدية العقودة توجهت إلى الله موطن صلاة سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل السعي فيه مشكورا وفعلا محمودا ويكتب عملي في الأعمال مقبولة وتوجه في التوجهات الخالصة والصراط الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعون الظافرة وعلى باب عزتي تحط الرحال فتغشاه منه الفضوط الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوصائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أنت الصلاة والسلام على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامي راية دعتك الشاملة الأمين الأكبر المحمول لك المخصص بإشراف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم ذلك في عبادك وسنك كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله أصحابه والحضر اضطرابه من أحبابه. اللهم إنا نقضي إليك جهاد النبي الكريم ونتوصل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عيانتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلبنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف الكل إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقلب منا ما تحركنا فيه من النية أعمالنا وتجعلنا من حافظ وتعجل في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي الطريق اتباعه من السالكين
ولحقك وحق من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إننا أطمعن في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وضلولا جميلة ووصيلة إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا إليه وتجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سال وأمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر حاضر حبيبي ووازرا وواله وظاهرا وعم بكرة وشافي وجهاته الأولادنا ووالدينا ولقدرتنا ووادينا واجعل المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنين في جميع الجهات وآدم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة ومع الإسلام إيمان بآلها معمورا معنا وسورا فانشر اللهم كربة المكروبين واقض الدواء واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وانشر المعتدين الظالمين وابسط العدل بواطن الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييدهم من ذلك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعل يرى في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعل يرى في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعل يرى في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العالم بطاعتك وصدقك في خدمتك قائمين وإذا انتفعنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واخذنا منك من خير أجمعين وصلى الله على حضرة حبيب المحبوب للأجهزة الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه إليه المنسوب وآخر الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih untuk kehadiran kita hari ini. Insyaallah niat kita duduk kita di majlis ini senantiasa untuk mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah SWT. Akhir kalam, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.